اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36۔ فَأَزَلَّهُمَا پس پھسلا دیا ان دونوں کو۔ فا کے معنی ہم نے دو پڑھے تھے، پھر یا پھر پس۔ أَزَلَّهُمَا آخر میں دیکھیں ہم کا صیغہ، ہم کے صیغے میں ہم نے پڑھا تھا جب یہ لفظ کے آخر میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کا، ان کی، ان کے، یا اس کا، اس کی، اس کے۔ چونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے ان کا، ان کی، ان کے۔ پھر ہم نے لاسٹ والی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ جب آخر میں الف آ جاتا ہے تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو یہ جمع میں تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو۔ یہاں پہ گرامر کا ایک اصول آپ کو بتا دوں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ لفظی ترجمہ صرف کر رہے ہیں تو گرامر کا ضروری نہیں ہے، یہ صرف آسانی کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ترجمے کی آسانی کی ہے۔ ازلّ یہاں پہ فعل استعمال ہو رہا ہے زلّ، زا لام لام، جس کا مطلب ہوتا ہے بلا وجہ کسی چیز سے پھسل جانا، ٹھیک ہے۔ اور زلّ فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے وہ پھسلا، اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اگر فعل کے شروع میں الف آ جائے تو وہ فعل کی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہاں زلّ کا مطلب تھا وہ پھسلا، اور ازلّ پھسلا دیا، ٹھیک ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ہما ان دونوں کو۔ بالکل یہی صیغہ فَأَخْرَجَهُمَا میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، انہا میں ہا کی ضمیر شجرہ کی طرف جا رہی ہے جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا۔ شجرہ کے آخر میں تا مربوطہ آتا ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، اس لیے یہاں پر ہا استعمال ہو رہا ہے، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے۔ شجرہ عربی میں مؤنث ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ انہا اس سے، ان سے، ہا اس۔ فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو۔ یہاں پہ بھی دیکھیں ہما آخر میں آ رہا ہے، شروع میں فا آ رہا ہے، اور خرجہ کے ساتھ اخرجہ آ رہا ہے، جس نے خرجہ کا مطلب تھا وہ نکلا، اور اخرجہ اس نے نکلوا دیا۔ مما اس سے جو، مما میں ہم نے پڑھا تھا یہ مین اور ما کا مجموعہ ہے، من کا مطلب ہے سے اور ما کا مطلب ہے جو۔ کانا، اب کانا پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں الف کے بغیر، جس کا مطلب ہوتا ہے ہونا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ آخر میں الف آ جائے تو یہ تثنیہ کا صیغہ تثنیہ کا صیغہ کو شو کرتا ہے۔ تو کانا اس کا مطلب ہے کہ یہاں دو کے ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ کانا وہ دونوں تھے، یعنی آدم اور حوا، فی ہی اس میں، فی کا مطلب ہے میں، جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فی کس، فی الحال، اور ہی کی ضمیر آخر میں ہی کسی لفظ کے ساتھ جڑ کے آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو فی ہی اس میں یا جس میں، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، واو کا مطلب ہے اور، کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں۔ قُلْنَا قل کا مطلب ہے کہنا، قول سے ہے، جیسے قوال بھی ہم کہتے ہیں بہت زیادہ باتیں کرنے والے کو، اور اردو میں استعمال ہوتا ہے قول، اقوال زریں جیسے استعمال ہوتا ہے، یا فلاں کا قول استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بات یا کہنا۔ اور نون الف نا ہم نے پڑھا تھا آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ۔ اچھا، آپ کے کوئز میں بھی الف کے معنی آئے تھے کہ الف اگر شروع میں آ جائے تو اس کے کتنے معنی ہیں؟ آپ لوگوں میں سے اکثر نے یہی لکھا تھا کہ اس کا مطلب ہے فعل کے شروع میں، یہ شروع میں آ جائے تو فعل مضارع کی علامت ہے۔ حالانکہ اس کے اور بھی معنی آپ کو بتائے گئے تھے کہ اگر شروع میں آ جائے تو یہ فعل مضارع کی علامت ہے، اس کے علاوہ اس کا مطلب ہے میں، اس کے علاوہ یہ شروع میں، فعل کے شروع میں کبھی کبھی فعل امر کے لحاظ سے بھی آتا ہے، اور کبھی کبھی اکیلا آئے تو یہ سوال کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں اہبطوا، اور اس کو پڑھنے کا، علیحدہ سے پڑھنے کا میں ایک رول بھی یہاں پلس آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر لفظ کے الف پر، اس کو ویسے تو حمزہ کہتے ہیں، اس پر کوئی بھی زیر زبر پیش نہیں ہے، اور اس کو اکیلے کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، تو آپ اس کا تیسرا حرف دیکھیں گے، جیسے مثال کے طور پر الف، ہا اور با۔ یہاں پہ تیسرا حرف با ہے، اگر اس کے نیچے زیر ہے تو ہم الف پر بھی زیر ہی پڑھیں گے، اور اگر اس کے اوپر پیش ہے تو پھر ہم الف پر بھی پیش ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر زبر ہوگی تو بھی ہم اس پہ پیش پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اہبطوا اتر جاؤ۔ واو الف آگے دیکھیں جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، الف شروع میں فعل امر کے لیے، یعنی کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اتر جاؤ۔ بعضکم بعض تمہارے، بعض کا مطلب بعض اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بعض اوقات، اور کم ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کے آخر میں آ جائے تو یہ مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی کہ تمہارے، کم، کما، کننا، اور اس کا مطلب ہے تمہارے، جمع کا صیغہ۔ لبعض بعض کے لیے، لام کے ہم نے دو معنی پڑھے تھے، کے لیے یا پھر یقیناً،
اور بعض وہی جب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. عدوٌ دشمن ہے. عدو دیکھیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی اس کے مطلب دشمن کے ہی ہیں. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، وا اور لا کے لیے، کم وہی آ گیا جس کا مطلب ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، تمہارے، تمہارا، تمہاری. اور فی الارض زمین میں، فی کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جس کا مطلب ہے میں. الارض ارض اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ارض و سما. مستقرن ٹھکانہ ہے. مستقرن کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، مستقر کے لحاظ سے بھی استعمال ہوتا ہے، قرارگاہ بھی کہتے ہیں ہم. اور عربی میں بھی اس کا مطلب یہی ہے، یہیں جہاں پہ کوئی قرار پائے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ. وَمَتَاعٌ اور فائدہ ہے. متاع دنیا، متاع آخرت، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. متاع جان، ٹھیک ہے، جان کا فائدہ، یعنی اپنا فائدہ. وا اور متاعٌ فائدہ ہے. الہین ایک وقت تک کے لیے. الہ کا مطلب ہے کی طرف، اور ایک مطلب اس کا ہوتا ہے تک، اور یہاں پہ تک کے معنوں میں آ رہا ہے حین ایک وقت. ٹھیک ہے.